رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع جوب میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ایک خارجی دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کرانے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب نے حال ہی میں پاکستان میں $2 ارب 20 کروڑ کی سرمایہ کاری کے معاہدوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس میں مزید $60 کروڑ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی جانب سے ایک مشترکہ پریس بیان میں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اپنے برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین منصوبے کے نظام الاوقات پر کام کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سعودی ولی عہد کی قیادت میں دونوں ممالک نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کے فائدے کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ثالثی کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، قطر میں پاکستان کے سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دوحہ میں ملاقاتوں کے دوران وزیر اعظم اور قطری قیادت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کریں گے۔ پاکستان اور روس نے سمندری تحفظ اور بحری ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور روسی فیڈریشن کے نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر وی فومن کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور، علاقائی سمندری تحفظ کی صورتحال اور باہمی بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے دو طرفہ تربیت، بحری جنگی جہازوں کے دوروں اور دونوں بحری افواج کے درمیان مشترکہ مشقوں سمیت تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت بھی کی۔ پاکستان اور مالدیپ نے مختلف شعبوں کے بارے میں مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر آہا چیمہ اور مالدیپ کے ہائی کمشنر محمد طاہا کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے اہم شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو توسیع دینے پر اتفاق کیا۔ احمد چیمہ نے پاک مالدیپ مشترکہ کمیشن کے فریم ورک کے تحت سیاحت، تجارت، افرادی قوت، سرمایہ کاری اور ہوا بازی کے بارے میں متعلقہ شعبوں کے خصوصی مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی۔ انہوں نے پاکستان میں حلال گوشت، زرعی مصنوعات، پھلوں اور سرجیکل آلات کی صنعتوں کی تلاش میں مالدیپ کا خیر مقدم کیا۔ ضلع جوب میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے نتیجے میں ایک خارجی ہلاک اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے بارے میں اطلاع ملنے پر کارروائی کی۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ علاقے میں کسی بھی دیگر خارجی کی موجودگی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز پوری قوم کے ساتھ ثابت قدم ہیں اور بلوچستان میں امن، استحکام اور ترقی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے اور اسرائیل کے خلاف اسلحے کی پابندی سمیت تعزیری اقدامات کرے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر دن بھر جاری رہنے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہی۔ سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے باب 8 کے تحت فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے نفاذ کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، جس کے لیے سلامتی کونسل عالمی امن اور سلامتی کے قیام کے لیے کارروائی کرنے کی مجاز ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر مسلسل اسرائیلی حملوں میں 102 فلسطینی شہید اور 287 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے نے شمالی غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا ہے۔ شمالی غزہ میں بیت الاحیاء کی میونسپلٹی نے اسے تباہ کن علاقہ بھی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔